بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد قال الله تبارك وتعالى واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے ہم وطن بزرگوں بھائیوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو میں اللہ جل شانہ و احمد والہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے ہم وطن لوگوں کے درمیان ہم سب کو دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ کی اس کی برکت سے ہم سب کو جنت میں ساتھ نصیب فرمائے. آپ حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور دل آج خوشی سے لبریز ہے کہ برسوں سے ہم جو سوچتے تھے کہ ایک ہال کے اندر ہمارے بڑوں نے جو یہ ہال بنایا ہے گاؤں کی نسبت پر، دین کی نسبت پر جمع ہونے کے لیے کہ کچھ باتیں کہی جائے اور سنی جائے اور عمل کیا جائے، آج وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت سی دفعہ لوگوں کو اور ساتھیوں کو شکوہ ہوتا تھا کہ اتنا بڑا گاؤں ہے، پورا ہال بھر جانا چاہیے جبکہ 20-25 آدمی جمع ہوئے ہیں. یہ احساس ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا، کیا ہمارے ضمیر مر چکے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر فکر نہیں رہی؟ آج دنیا کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہماری ہی برادری کے لوگ دین کے اعتبار سے ماشاءاللہ نمازی، حاجی اور لباس کے اعتبار سے دیکھو تو بالکل پابند شریعت نظر آتے ہیں، اور ہم اس اعتبار سے ہمارا جائزہ دیتے ہیں تو ہم پیچھے نظر آتے ہیں. اور یہی حال دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں جو ترقی کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کمانا کوئی برا تو ہے نہیں، بلکہ عین ثواب ہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. اور اس کا حکم قرآن نے دیا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، روزی حاصل کرو، روزی کے لیے محنت کرو. اس روزی کے لیے بھی جیسی محنت کرتے ہوئے ہمیں نظر آنا چاہیے نہیں کر رہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم الحمدللہ 100% جمع ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ یہ حسن منظر ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھاتا رہے. ہم سب انشاءاللہ ارادہ کریں گے جب بھی ہمارے بڑے دین کی نسبت پر کچھ باتیں سنانے کے لیے بلائیں گے، انشاءاللہ ضرور ہم حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑا، کبھی رسی کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے آپ نے عورتوں سے بیعت لی اور عہد کروائے ہیں. مردوں سے جو عہد کروایا ہے اور بیعت لی ہے آپ نے، اس میں خاص طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میرے پاس آؤ گے اور دین کی بات سنو گے اور مانو گے. سنے گا آدمی تو ماننے کی توفیق بھی ہوگی، عمل کی توفیق بھی ہوگی. سننے کے لیے آئے گا ہی نہیں، سننے کے لیے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ آج الحمدللہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کل اللہ عمل کی توفیق دے گا. آج الحمدللہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں مفتی صاحب سے تفصیل کے ساتھ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تفصیل کے ساتھ ہمیں لباس، داڑھی اور ٹوپی کے سلسلے میں جو روشنی ڈالی ہے، اور مفتی ابراہیم صاحب نے جو ہم سے عہد کروایا ہے، انشاءاللہ یہ عہد کو ہم پورا کرنے والے بنیں گے.
یہ عہد کو انشاءاللہ پورا کرنے والے بنیں گے. ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو انشاءاللہ اس کی چہرے پر داڑھی نظر آئے گی, اس کا لباس انشاءاللہ سنت کے مطابق نظر آئے گا. ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں, لباس ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے جیسا کہ بتایا. ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ قدرہ کے ساتھ ڈیسا جانا ہوا. مسجد میں نماز پڑھی. مفتی صاحب نے نماز کے بعد اپنے پڑوسی مقتدی سے کہا کہ بھائی تمہاری ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہو, تمہاری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو ایک تیسرے آدمی نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جج ہے, یہ جج ہے, یعنی یہ کہنا چاہ رہے کہ بہت بڑے آدمی ہیں آپ جس سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت نے جو جملہ فرمایا ہے, کیا اللہ میاں کے چھوٹے بھائی ہیں؟ میں کوئی دین کی بات نہیں کہہ سکتا ہوں. میرا دل کھول رہا ہے, خون کھول رہا ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں آئے ہیں. بے شک آئے ہیں اللہ کے دربار میں, اللہ نے آنے کی توفیق دی, لیکن اللہ کے دربار میں اللہ کے شان کے مطابق آنا چاہیے. بہت سے لوگ محروم القسمت ہیں کہ ہزاروں دین گزر جاتے ہیں, سینکڑوں دین گزر جاتے ہیں, لیکن اللہ کے دربار میں قدم رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. بے شک توفیق ہوئی, لیکن اس شان کے ساتھ آنا چاہیے کہ میں کہاں قدم رکھ رہا ہوں. میرے بھائی اور بزرگوں, اس کے بعد میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مومن جماعت نے فکر لی. گٹھامن مومن جماعت کے بہت سے ساتھی مرحوم ہو گئے. ایوب بھائی تھے, محمد بھائی خرادرہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اور جن حضرات نے بھی محنت کی وہ کما کر گئے. لیکن ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب ان بڑے حضرات کا انتقال ہوا تو گاؤں میں ایک تذکرہ تھا, بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے, اب گاؤں کا کیا ہوگا؟ بڑے بڑے خادم دنیا سے اٹھ چکے, مدرسے اور مسجد کی فکر کرنے والے, اب ہمارے گاؤں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ کا دین کسی ذات کا محتاج نہیں ہے. نبی سے نبی بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ کا دین چمکتا رہتا ہے اور پروان چڑھتا رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. یہ تو خوش نصیبی ہے, سعادت ہے ان حضرات کے حصے میں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی گھڑیوں کو قیمتی بنا دیا اسی فکروں میں لگا کر. چاہے وہ مسجد وار جماعت کی شکل میں ہو, چاہے اسلامی معاشرے کی شکل میں ہو, چاہے ٹرسٹ کی شکل میں ہو, مسجد اور مدرسے کی فکر کو لے کر یا توکل بیت المال کے عنوان پر یا غریبوں کی اور یتیموں کی اور بیواؤں کی فکر کو لے کر بیٹھتے ہو, یہ حضرات سب قابل مبارکباد ہے. مومن جماعت الحمدللہ قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, اخلاص دے اور صحیح نہج کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری ہمیشہ یہ چاہت رہتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آج چاہت پوری کی ہے کہ جہاں یہ ہمارے حضرات فیصلہ کرتے ہو, جھگڑوں کے درمیان میں صلح کرواتے ہو, وہاں ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ جھگڑے نہ ہو. اس کے لیے کچھ باتیں ان کے سامنے آنی چاہیے کہ حقوق کیا ہے اور کس انداز سے ہمیں رہنا چاہیے, کہ جس کی وجہ سے جھگڑے کم سے کم ہو. جھگڑے دنیا میں ختم تو نہیں ہوں گے, دنیا میں جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بتلا دیا. 2-3 باتیں بتلائی, اس میں یہ بھی بتلائے. تو ناچاہتی اور اختلافات تو ہوتے رہیں گے, اس کے درمیان میں صلح کا کام کرنا ہے, ہر ایک کو اس کا حق بتلانا ہے, یہ سب کام تو کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ میں یہ دینی نسبت پر باتیں سننے کا اور کہنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے تاکہ ان کا ذہن بنے کہ مالی حقوق کیا ہوتے ہیں, معاشرتی حقوق کیا ہوتے ہیں, عبادت کے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا فرائض ہے اور لباس کے اعتبار سے ہم پر کیا فرائض ہے. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں, روزی کمانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دیا. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پر قیام کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ایک بیت اللہ کے لیے کہ بیت اللہ جب تک قائم ہے روئے زمین پر تم آباد ہو, اور جس دن اس کو کسی بدعنوان شخص نے منہدم کر دیا اور ڈھا دیا, اس دن دنیا تباہ ہو جائے گی. یہی قیام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر روزی اور مال کے لیے استعمال فرمایا ہے. مال ہے تو تم قائم ہو, مال نہیں ہے تو تم زندگی نہیں گزار سکتے ہو. زندگی گزارنا تمہارے لیے انتہائی دشوار. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے, اس لیے مال کی قدر کرنا چاہیے اور مال کی طرف محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو انتھک تھکانا چاہیے.
اور یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ جو آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، من امسا قائلا من عمل یدی، ہاتھوں سے محنت کر کر کے تھک کر چور ہو کر شام کو گھر جب واپس لوٹتا ہے، امسا مغفورا لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ تو مغفرت کا ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے اور نیت اچھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج بغیر نیت کے ہم نکلتے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں شریعت سے پوچھنا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر نیت کرنے کا طریقہ بتلایا کہ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میں کسی کے سامنے بھیک مانگنے والا نہ بنوں، سوال کرنے سے میری حفاظت ہو، اس لیے کہ السؤال ذل المؤمن، مومن کے لیے ذلت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا قسم کھا کر میں کہتا ہوں، 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، تو خود قرآن کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات دو، اپنے مالوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ دوسری اس بات پر قسم کھائی کہ کسی نے کسی کو دنیا میں ستایا ہے، ظلم کیا ہے، اور ہم نے اس کو معاف کر دیا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عزت کی چوٹیوں پر بٹھائیں گے۔ تیسری اس بات پر قسم کھائی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ جس نے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ بھیک کا دروازہ مت کھولیے، ہاتھ پھیلانے کا دروازہ مت کھولیے، ورنہ اللہ محتاجی اور فقر کا دروازہ کھول دیں گے، جو نسلوں کے لیے پھر کھلا رہے گا۔ بھیک مانگتے رہو، ذلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، تمہاری نسلیں بھی اسی طرز پر چلتی رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری شخص آئے، دیکھا کہ ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلا رہے، آپ نے پسند نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ٹاٹ ہے، وہ بھی ایک طرف سے جلا ہوا ہے، اسی ٹاٹ کو بچھاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اسی ٹاٹ کو بچھا کر بستر بناتا ہوں، اور اڑنے کے لیے بھی اسی کو اوپر رکھ دیتا ہوں۔ ایک کٹورا ہے، کٹورے میں کھانا بھی کھاتا ہوں، اسی میں پیتا بھی ہوں، اسی کٹورے سے وضو بھی کرتا ہوں اور غسل بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹاٹ بھی لے آؤ، کٹورا بھی لے آؤ، اور آپ نے نیلام کروایا، اعلان کیا کہ کون اس کو خریدے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا 1 درہم دوں گا۔ آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اعلان کیا کون اس کی قیمت زیادہ دے گا۔ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ آپ نے فرمایا لاؤ، 2 درہم لیے، کٹورا اور ٹاٹ اس کے حوالے کیا۔ اس شخص سے کہا کہ جاؤ بازار میں 2 درہم لے کر 1 درہم سے کھانا خریدو اور کھانا اپنے گھر والوں کو دو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خریدو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ جب یہ شخص آپ کے پاس پہنچا ہے، آپ نے کلہاڑی کا دستہ لکڑی کا خود ہی بنا کر دیا اور لگا کر دیا، اور فرمایا کہ 15 دن تک میرے قریب مت آنا، جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، 15 دن کے بعد میرے پاس لوٹنا۔ 15 دن کے بعد یہ شخص جب واپس آیا ہے تو اس نے کہا 10 درہم میں نے جمع کیے، اور الحمدللہ اس میں سے اتنے درہم کا کھانا خریدا، اتنے درہم کا کپڑا خریدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ تو بھیک کا کالا داغ اپنے چہرے پر لے کر قیامت کے دن آتا، بھیک کا کالا داغ اپنے چہرے پر لے کر اس وقت آتا، اور وہ جہنم کی آگ کے سوا کوئی بجھانے کی اس کے اندر طاقت نہ رکھتا، اس کو صاف کرتی تو دوزخ کی آگ ہی صاف کرتی۔ وہ اپنے چہرے پر کالے داغ کو لانے کی ہمارے پاس نوبت نہ آئے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہماری عادت میں کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے دست سوال دراز کریں۔ صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہے، کوڑا اگر ہاتھ سے نیچے گر گیا ہے تو بھی کسی سے مانگتے نہیں تھے، خود نیچے اترتے تھے اور کوڑا ہاتھ میں لیتے تھے۔ یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلنا نہیں چاہیے، یہ ہاتھ پہلے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے پھیلے۔ محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہاتھ اور پاؤں میں قوت دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تندرست تھے، طاقتور تھے، چست تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اللہ کے راستے میں کام آ جاتے ہیں، بڑے تندرست ہے، طاقتور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ روزی کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ میری بیوی بچوں کے خاطر میں جا رہا ہوں تو فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر اس نیت کو لے کر یہ جا رہا ہے کہ میرے بڑے ماں باپ کے خاطر جا رہا ہوں فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ نیت لے کر جا رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھیگ کر نہ پھیلانا پڑے تو فہو فی سبیل اللہ۔ اخیر میں آپ نے فرمایا اگر اس کی نیت یہ ہے دکھاوا، ریاکاری، میں بڑا مالدار گاؤں میں نظر آؤں، بستی میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہ ہو، ریا اور نمود اگر مد نظر ہے تو فہو فی سبیل الشیطان، یہ شیطان کے راستے میں جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حلال روزی کمانے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ جو حلال روزی میں کی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شام ہوتے ہوتے اس کی مغفرت کرتے ہیں اور قیامت کے دن وہ ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ سے، لقی اللہ تعالیٰ یوم یلقاہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ 14ویں رات کو جب چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، اس طرح اس کا چہرہ نظر آئے گا۔ کس کا؟ جو بازار میں کھڑا تجارت کا معاملہ کر رہا ہے، سودا سلب کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، یہ 14ویں رات کی طرح سے چمکتا ہوا نظر آئے گا، شرط یہ کہ نیت اچھی ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے خاطر، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے خاطر، اور اس نیت سے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، روزی اپنا اثر دکھاتی ہے، روزی اپنا اثر دکھاتی ہے، اچھی اور حلال روزی۔ ایک تو محنت کرنا ہے اور حلال روزی کمانا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ میرے قریب پھٹکنے نہ پائے، اس کی کوشش، اس کی فکر، اس کی انتھک محنت، اور اس کا گھر میں بھی مذاکرہ کہ پیٹ پر ہم پتھر باندھیں گے، فاقے سے ہم دو چار ہوں گے، لیکن ہم حرام کی روزی ہمارے گھر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مذاکرے بھی ہو رہے ہو، اللہ سے مانگ بھی رہے ہو، محنت بھی ہو، فکر بھی ہو۔ ایک تو روزی کمانا ہے اور حلال طریقے پر کمانا ہے۔ روزی اگر حلال آتی ہے تو آدمی کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ، فوراً اثر پیدا ہوگا نیک عمل کا، نیک عمل کا جائزہ دل میں آئے گا۔ یہ قدرتی چیز ہے، روزی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ دل نورانی ہوگا، نور اللہ قلبہ، دل نورانی ہوگا، نور اللہ قلبہ۔ جو حلال روزی اگر 40 دن تک کھاتا ہے اللہ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں، اس کی زبان پر اچھی باتیں جاری کر دیتے ہیں۔ وَأَجْرَ يَنَابِعَ الْحِكْمَةِ، اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے من قلبہ علی لسانہ اس کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ والوں سے اچھی باتیں سنتے ہیں، اثر پیدا ہوتا ہے، یہ حلال روزی کا اثر ہوتا ہے۔ ہم بھی سادہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی سادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں جو اثر پیدا ہوتا ہے یہ حلال روزی کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ہم جو چاہیں گے اللہ سے، جو مانگیں گے اللہ ہماری مراد پوری کرے گا۔ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو مانگوں اللہ دے دے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا حلال روزی کما اور حلال روزی اپنے پیٹ میں ڈال، تکن مستجاب الدعوہ، پھر جو مانگے گا، جو چاہے گا اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ حلال روزی کمانے سے مغفرت ہوتی ہے، حلال روزی کمانے سے ہماری زبان منور ہو جاتی ہے، ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں۔ حلال روزی کمانے کی وجہ سے اور کھانے کی وجہ سے اللہ ہماری ہر مراد پوری کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، نیک صالح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ، ان کے والد جب انتقال کر رہے تھے، اپنے ایک قریبی شخص کو بلا کر کہہ رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بچہ ہے محمد بن اسماعیل، یہ میرا بچہ، اس کے اوپر یہ حلال روزی ہی استعمال کرو گے، اور اس کے اندر کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے، کوئی شبہ والی چیز نہیں ہے، پیور اور خالص حلال ہے۔ یہ خالص حلال روزی بیٹے پر استعمال کی گئی تو دنیا کا امام بنا، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ بن کر دنیا کو فیض پہنچائے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کے والد جن کا نام یوسف تھا، داخل میں پڑھتے تھے، مشکاۃ شریف پڑھ رہے،
وہاں کے ایک استاد حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نور اللہ مرکزہ کا پالنپور علاقے میں آنا جانا ہوتا تھا، تو علاقے کے قوم سے واقف تھے. انہوں نے بچوں کے سامنے کہا، اس پالنپور کے بچوں سنو، تمہاری قوم میں اچھا کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہاری قوم ولیوں کے قرض میں پھنسی ہوئی ہے اور سود میں مبتلا ہے، اور جس کے پیٹ میں سود جائے، حرام کا لقمہ جائے، وہاں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے. دنیا میں ریسرچ کیا ہے، تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ تحقیق ملتی ہے کہ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حلال روزی کما کر کھلانے کی کوشش کی ہے، اولاد ان کی فرمانبردار رہی ہے، اولاد اللہ کی فرمانبردار بھی رہی ہے. حضرت مفتی صاحب کے والد نے پڑھنا چھوڑ دیا، گھر پر آئے، اپنے والد سے تذکرہ کیا کہ مجھے اپنے کھیت کی تقسیم کر کے دے دیجیے، میں محنت کروں گا، محنت کر کے حلال اور پیور روزی جو ہے میں میرے بچوں کو کھلاؤں گا. یہی بچے آج دارالعلوم دیوبند کی مسرت پر اور حدیث کی مسرت پر دو تو وہاں پہنچے اور ایک صورت کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ اثر ہوتا ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، عمل میں برکت ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے، رات کو کھانا کھایا، کھانا پیٹ بھر کر کھایا، اس طرح کھایا کہ جیسے 7 وقت کا آدمی بھوکا ہو، 2-4 کا بھوکا آدمی کھائے. اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے چارپائی کے نیچے پانی کا انتظام کیا کہ اللہ والے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھیں گے، لیکن دیکھا یہ کہ پوری رات سوئے رہے اور صبح فجر کی نماز پڑھی اور وہ بھی بغیر وضو کے. بچیوں کو اعتراض ہوا، اپنے والد سے کہا کہ پوچھو ایسا عمل کیوں؟ اللہ والے تو کم کھاتے ہیں، انہوں نے خوب کھایا اور رات کو تہجد کے لیے اٹھے بھی نہیں، اس لیے کہ وضو ہی نہیں کیا. بغیر وضو کے معلوم ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آج میں نے جو کھانا کھایا ہے وہ حلال ترین تھا، مجھے اس حلال کھانے کے اندر اللہ کا نور نظر آ رہا تھا، اللہ والوں کو نور نظر آتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے گھر گئے، ماسٹر فقیر اللہ کے گھر کھانا کھا رہے ہیں، اپنے مرید سے بلایا، مرید کو ماسٹر فقیر اللہ کو جن کے گھر کھانا کھا رہے ہیں، اور کہا کہ جس نے روٹی بنائی ہے وہ بے نمازی عورت ہے. تو اس نے کہا کہ میں تحقیق کر کے آتا ہوں، اور تحقیق کر کے آ کر بتایا کہ میری خالہ نے حضرت روٹی بنائی ہے اور وہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتی، ان کے لیے دعا کیجیے. میں نے میری والدہ سے اب کہا ہے. یہ اللہ کے نیک ولی جو ہوتے ہیں، جن کا دل آئینے کی طرح سے ہوتا ہے، یہ کھانے میں بھی نورانیت اور ظلمت کو محسوس کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حلال تھا، میں نے خوب کھایا، خوب حلال روزی کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد یہ کی کہ علم میں بھی برکت، عمل میں بھی برکت. پوری رات اللہ کا ذکر بھی ساتھ میں کرتا رہا وقفے وقفے سے، اور ایک قرآن کی آیت میرے سامنے آئی، اس ایک آیت سے میں نے 100 مسئلے نکالے. پوری رات سویا ہی نہیں، اسی وضو سے میں نے جو عشاء کا وضو کیا تھا اسی وضو سے تہجد کی 2 رکعت پڑھ لی، اور اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی. میرے بھائیوں، اسی طرح حرام روزی اگر پیٹ میں جاتی ہے تو وہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، اور اس میں بھی اگر حرام روزی کا سردار سود اگر ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود خور سے. جو سود کھاتا ہے وہ آ جائے میدان میں اللہ کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے. 2 جگہوں پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک سود کھانے والے سے، اور دوسرا من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی کو ستاتا ہے. ولی میں میرے بھائی یہ مت سمجھیے کہ بہت بڑے اللہ والے گاؤں میں آ گئے تو یہی ولی ہے. یہ مسجد وار جماعت کی محنت کرنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، قرآن کے پڑھانے والوں کا انتظام کرنے والے جتنے ٹرسٹی حضرات ہیں، ان تمام کو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ تمام کے تمام اہل اللہ ہیں. ان کو اگر کوئی ستانے والا ہے تو اس ستانے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جائے میدان جنگ کے اندر. اس لیے زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے.
اور علماء کرام کے متعلق خاص طور پر اور ایسے دیندار لوگوں کے متعلق جو مسجد وار جماعت کا کام کرتے ہیں، ٹرسٹ کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اگر زبان کھولی ہے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ایک نقد یہ انعام ملتا ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرا جب قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں اتارنے والوں نے چاہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا ہو، فرشتے اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری بات پر یقین نہ ہو تو بستی میں سے اس آدمی کی قبر کو کھود کر دیکھ لو۔ اور تیسری بات ایسی بد کلامی کرنے والوں کے بارے میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے سونا بھیج رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ دوسروں کو اعتراض ہوا اور انہوں نے کہا ما عجل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ یہ آج بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جماعت نے انصاف سے کام نہیں لیا، جماعت چہرہ دیکھ کر اور سب کچھ دیکھ کر، خاندان دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، دوستی اور تعلق کو دیکھ کر، اس لیے کہ زبان ہے، زبان کو جیسے چاہو مروڑ سکتے ہو۔ اس شخص نے بھی مروڑا، اس نے کہا ما عدل، تم نے انصاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرقون من یخرج من ذی ھذا قوم، اس کی نسل سے ایسے قوم پیدا ہوگی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یمرقون من الدم من الدین، دین سے نکل جائیں گے۔ جو دینداروں پر حملہ کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں سے دین کو نکال دیتا ہے، جو علماء پر اور عالموں پر حملہ کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں سے عالم اور حافظ کو اٹھا دیتے ہیں، کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ہماری زبان کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ حرام روزی یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، ہزاروں واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، کئی واقعات۔ دو تین باتیں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حرام روزی کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط دیکھیے، کتنا احتیاط کر رہے۔ اپنے پارٹنر سے کہا کہ یہ کپڑے کے تھان ہے، ان تھانوں میں سے ایک تھان کے اندر یہ عیب ہے، بتا کر بیچنا۔ وہ بتانا بھول گیا، سودا ہو گیا، پیسے آئے 30,000 درہم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ بتایا نہیں تھا عیب، آج تو عیب بتائے بغیر بیچنے کو ہنرمندی سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بول کر بیچنے کو ہنرمندی تصور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اس سے برکت نہیں آتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30,000 درہم صدقہ کر دیے اور اپنے پارٹنر سے علیحدگی اختیار کر دی۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب معلوم ہوا کہ میرے شہر کوفہ کے اندر بہت سی بکریاں آ گئی ہے اور لوٹ مار کر کے آئی ہے، لوٹ کر آئی ہے، اب یہ لوٹی ہوئی بکریاں اور جو ملکیت میں ہے وہ تمام بکریاں ختم ہو چکی ہے، بہت سی بکریاں قصائی کے یہاں، قصاب کے یہاں چلی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹی ہوئی بکری وہاں پر پہنچی ہو اور اس نے قیمت سے خریدا ہو، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال۔ 7 سال تک کے لیے بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ فوجیوں نے، ہمارے ہی شہر کے اندر فوجیوں نے بکریوں کا گوشت کھا کر کوفہ کے دریا کے اندر اس کی ہڈیاں اور اس کے چیکڑے اور اس کے اندر یہ ڈالی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال گیا کہ اسی کو مچھلیوں نے کھایا ہوگا۔ لوگوں سے پوچھا کہ مچھلی کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے؟ اتنے سال تک مچھلی کھانے سے روکے رہے۔ میرے بھائیوں کیا ہم ایسا احتیاط کر کے دکھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نیک ولی سے جو 7 سال تک کے لیے بکری کے گوشت کو قربان کر رہے ہیں، مچھلی کے گوشت کو قربان کر رہے ہیں، بس اس احتیاط پر کہ مشتبہ چیز میرے پیٹ کے اندر نہ چلی جائے۔ آج جھوٹ بول کر مال جمع کیا جا رہا ہے، کیا اس مال میں برکت ہوگی؟ اس کا انجام دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے، حواری ساتھی کو کہا جاتا ہے،
اپنے حوالی کے ساتھ جا رہے، کھانے کے لیے بیٹھے، 3 روٹی تھی، ایک خود لی، دوسری روٹی ساتھی کو دی، تیسری لپیٹ کر رکھ دی کہ بعد میں کھائیں گے۔ روٹی کے ساتھ مرغی کا گوشت کھا کر فارغ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے باہر گئے، واپس آئے تو روٹی غائب۔ ساتھی سے پوچھا کہ میں ہوں تم ہو، بتاؤ کس نے کھائی؟ کہا میں نے نہیں کھائی، جھوٹ بول دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنے کا۔ انہوں نے ہڈیاں جو پڑی ہوئی تھی مرغی کی، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا قم بإذن اللہ، وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا بتا روٹی کس نے کھائی ہے، تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا آپ کا معجزہ سچا، لیکن میں نہیں، مجھے معلوم نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اپنے ہی ساتھی کو لے کر، اور آگے جا کر دیکھا کہ مٹی کے 3 ڈھیر ہیں۔ تینوں ڈھیر پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ تینوں مٹی کے ڈھیر سونے کے بن گئے، اور اس کے بعد کہا یہ پہلا ڈھیر میں نے روٹی ایک کھائی تھی میرا، دوسرا ڈھیر تم نے ایک روٹی کھائی تھی اس کا، اور تیسرا ڈھیر اس شخص کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ فوراً یہ بول اٹھا۔ مال کی چمک اور مال کو دیکھ کر اچھے اچھوں کی زبانیں کھل جاتی ہے اور اچھے اچھوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں گاڑی لے کر جا رہے ہیں، پولیس والا ملتا ہے، دفعات پر دفعات سناتا ہے اور بہت سخت لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن نوٹ آگے کر دو، اس کی چمک دیکھ کر اس کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ یہ ہے پیسوں کا کمال، اور یہ پیسوں کا نشہ اور کمال جب آتا ہے تو آدمی عقل مند بھی بن جاتا ہے، عقل مند بھی بن جاتا ہے۔ پھر بڑوں کے سامنے آ کر بھی کہے گا میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ ارے ہم تو بدھو تھے، پہلے تو ہمارے گھر میں میتھی بھی نہیں تھی اور اب رائے آ گئی، اب بڑا رائے ہو گیا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس یہی حال اس کا بھی ہوا ہے۔ اس نے بات بدل دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، آگے بڑھے، تینوں ڈھیر تو لے لے۔ اب یہ اکیلا تینوں ڈھیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی سواری پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچے کہ لٹیرے قسم کے تھے۔ یہ سمجھدار تھا، تھوڑی عقل تو مال کی وجہ سے آئی گئی تھی، سمجھ گیا کہ مال جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، ان کی بھی نیت بگڑے گی۔ اس لیے عقل مندی کے ساتھ اس نے کہا کہ ہم یہ تینوں کے درمیان میں تقسیم کر لیں گے، ایک ڈھیر میرا، 2 ڈھیر تمہارے۔ تینوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ ہم دونوں کو بھوک لگی ہے، پہلے تو کھا لیتے ہیں پھر لے کر چلتے ہیں۔ ہم تینوں میں سے ایک آدمی کو بازار میں بھیجا جائے۔ اب ایک آدمی کو بازار میں بھیجا تو اس نے اب عقل سے کام لینا شروع کیا اور یہ سوچا مال کی محبت میں آ کر کہ یہ تینوں ڈھیر میرے حوالے ہو جائے، کیا تدبیر کروں؟ چلو جو ناشتہ لے کر جا رہا ہوں اسی میں زہر ملا۔ اور ان دونوں یہ سوچا کہ ہم 1.5 لے لیں، اس کے لیے کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ ان دونوں نے یہ طے کیا کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے تلوار کے ذریعے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ یہ کھانا لے کر جیسے ہی پہنچا ہے، ان دونوں نے مل کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر ڈھیر لے کر چلتے ہیں۔ جیسے ہی کھانا کھایا وہ بھی ڈھیر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے حواریین کے ساتھ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ کا اور مال کا انجام یہ ہوتا ہے، مال کی لالچ، برے مال کی لالچ حلال طریقے پر کما رہا ہے برکت والا ہوگا، اور غلط طریقے پر اگر مال کو جمع کر رہا ہے جھوٹ کے راستے سے، دھوکہ دہی کے راستے سے، اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔